عقیدہ یہ تھا کہ عزیر علیہ الصلاۃ وسلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں کا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ اولیاء اعظام اور ماقبل کے اندر جتنے بھی انبیاء گزرے الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اور کہتے ہیں اللہ پاک نے بعض مخلوق کو نائب بنا لیا، پاک ہے وہ نائب بنانے سے، اسی کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے حکم کو ماننے والے ہیں، وہ موجد ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا پس کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، اس آیت کریمہ سے پہلے مشرکین کی شکایت کی گئی تھی، اب ان آیات مبارکہ میں ان کی ایک اور شکایت کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرکین مخاطبین خواہ یہود و نصارہ میں سے ہوں یا مشرکین عرب میں سے، اس فاسد عقیدہ میں مبتلا تھے کہ اللہ نے مخلوقات ہی میں سے بعض مخلوق کو بیٹا بنایا ہوا ہے۔ بیٹا بمعنی نائب، مطلب یہ ہے کہ جس طرح بیٹا والد کے معاملات کا نائب ہوتا ہے، جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے یا والد سے کروا سکتا ہے، اور والد مجبور ہو کر بیٹے کو سب کچھ کرنے کی اجازت دے دیتا ہے، اسی طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اعظام بھی اللہ کریم کی مملکت میں نائب ہی کی حیثیت رکھتے ہیں، جو کام جس وقت جس طرح کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جس کو نفع یا نقصان دیں، عزت یا ذلت دیں، موت یا حیات دیں، سب کچھ کے یہ مالک ہیں۔ جو امور ان کے اختیار میں نہیں ہوتے اللہ سے کروا دیتے ہیں۔ اللہ کریم اپنا ارادہ ترک کر کے ان کی سفارش ضرور قبول کرتا ہے، ورنہ یہ لوگ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، العیاذ باللہ۔ اللہ کریم نے اس باطل عقیدے کا رد فرماتے ہوئے اور اس باطل و فاسد کاذب عقیدے کا ذکر کرنے کے بعد اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، میری ذات شرکا سے پاک ہے، میرا نائب یا شریک کوئی بھی نہیں ہو سکتا، میں تو آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہوں اور مالک ہوں، کائنات کا ذرہ ذرہ میرے ہی ملک میں اور تصرف میں ہے، ہر چیز میری اطاعت کرتی رہتی ہے، جب بھی جس کام کا ارادہ کروں
تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ پھر میری مخلوق، میری مملوک کب معبود ہو سکتی ہے؟ معبود تو صرف اور صرف خالق و مالک اور متصرف، اور یہ تمام صفات صرف رب ہی کی ہیں۔ تو سامعین محترم، ان آیات کریمہ کے اندر یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور مشرکین مکہ کا جو باطل عقیدہ تھا، کہ یہودیوں کا باطل عقیدہ یہ تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں کا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ اولیاء اعظام اور ماقبل کے اندر جتنے بھی انبیاء گزرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں یا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوں یا باقی جتنے بھی انبیاء ہیں، ان کی حیثیت جس طرح ایک بیٹے کی اپنے والد کے ہاں ہوتی ہے، ان نیک لوگوں کی حیثیت اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اسی بیٹے جیسی ہے۔ جب ان لوگوں کی پکار کی جائے، ان لوگوں کو غیبانہ پکارا جائے، یا ان لوگوں کی منت اور منوتی ان کے نام پر دی جائے، جب ان کے وظیفے کیے جائیں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کی روحیں جب خوش ہوتی ہیں تو روحیں خوش ہو کر ہماری وہ سفارش اللہ تبارک و تعالی کے ہاں کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کی سفارش کو رد نہیں کرتا۔ یہ عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا بھی، اور یہی عقیدہ تھا یہود و نصارہ کا بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر ان کے باطل عقیدے کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو نائب بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ نائب تو وہ بنائے جو محتاج ہو، نائب وہ بنائے جو محتاج ہو، جس کو مدد کی ضرورت ہو۔ سبحانہ، اللہ تبارک و تعالی عیبوں سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی کمزوریوں سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صرف کمزوریوں سے پاک نہیں بلکہ پوری کائنات کا موجد اور مالک ہے۔ زمین و آسمان کا جو نظام چل رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے تصرف سے چل رہا ہے۔ تو سامعین محترم، اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ عبادت صرف اس ذات کی جائے گی جو کائنات کا موجد بھی ہے، کائنات کا مالک بھی ہے، اور یہ صفت صرف اللہ کریم کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ کائنات کا اکیلا موجد و مالک ہے اور اسی کا تصرف چلتا ہے، اور اس صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو عبادت کا حق بھی صرف اور صرف اللہ کریم ہی کا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی ہستی کی عبادت کرنا کفر ہے، شرک ہے۔ تو اب جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں یا جتنے بھی اللہ کے اولیاء ہیں، وہ تو قرآن مجید ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار کے اندر خود گڑ گڑا کر اپنے لیے وہ معافیاں مانگ رہے ہیں، اپنے لیے وہ دعائیں کر رہے ہیں۔ تو وہ کر کیسے سکتے ہیں اور کروا کیسے سکتے ہیں؟ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی عقیدہ رائج ہو چکا ہے کہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ جب ہم ان کی غائبانہ پکار کریں گے، ان کی روحیں خوش ہوں گی، وہ اللہ سے ہمارا کام کروا دیں گے۔ اب پہلی بات یہ عقیدہ ہے کہ وہ خود کر دیں گے، جس طرح کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق عقیدہ ہے کہ ان کی نظر تقدیر کے اندر ہے، وہ تقدیروں کو بدل دیتے ہیں۔ تو یہ صفت اللہ کے بندوں کے اندر ماننا، یہی کفر اور یہی شرک ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔